معزز ناظرین، کابل پر مکمل قبضہ کے 3 ہفتے بعد طالبان نے آخری صوبہ پنجشیر میں مخالف افواج پر مکمل فتح کا اعلان کیا ہے۔ مخالف افواج کے کمانڈر احمد مسعود تاجکستان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوموار کو کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس فتح کے بعد ہمارا ملک جنگ کی دلدل سے نکل گیا ہے۔ پنجشیر میں طالبان اور مخالف احمد مسعود کی فوجوں کے درمیان پنجشیر پر قبضہ کرنے کے لیے تقریباً 2 ہفتے سے شدید جنگ جاری تھی، جس میں دونوں گروہوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ شاید افغانستان کی حالیہ تاریخ میں یہ سب سے شدید ترین لڑائی تھی۔ مغربی میڈیا نے پنجشیر صوبہ میں احمد مسعود کی افواج کی شکست اور طالبان کی فتح کی تصدیق کی ہے۔ پنجشیر بظاہر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کی آبادی بھی زیادہ نہیں ہے۔ شاہ افغانستان ظاہر شاہ اور سابق صدر داؤد کے زمانے اقتدار میں یہ علاقہ محض ایک تحصیل تھا، مگر جب روسیوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تو اس علاقے کے کمانڈر احمد مسعود نے روسی افواج کو ناکوں چنے چبوائے، جس پر روس کو احمد شاہ مسعود کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا، اور کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں روسیوں نے احمد شاہ مسعود کو پنجشیر کا غیر اعلانیہ حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ مسعود کے روسیوں کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ پنجشیر کی مجموعی آبادی 1 لاکھ ہے، جن کی زیادہ تر تعداد تاجکوں پر مشتمل ہے۔ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ احمد مسعود کے والد احمد شاہ مسعود کو فرانس کی طرف سے مالی امداد ملتی تھی، اور وہ اس قدر مضبوط تھے کہ 1990 کی دہائی میں سوویت افواج اور طالبان دونوں کو پسپا کر دیا تھا۔ جب طالبان نے پنجشیر پر حملہ کیا تو احمد مسعود یعنی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کمانڈر احمد مسعود نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون شائع کیا جس میں انہوں نے امریکی صدر بائیڈن سے ہتھیاروں کی مدد کی درخواست کی تھی۔ تاہم یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بائیڈن نے اس کا کیا جواب دیا تھا۔ پنجشیر کے حصول کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے طالبان اور کمانڈر احمد مسعود کے درمیان شدید جنگ کے دوران بار بار طالبان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ طالبان نے پنجشیر پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ہر بار احمد مسعود نے اس دعوے کو غلط ثابت کیا۔ تاہم 3 ستمبر کو فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس پر احمد مسعود کی افواج کو بار بار پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اس دوران افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ پنجشیر سے فرار ہو کر تاجکستان چلے گئے۔ پنجشیر پر بھرپور حملے سے پہلے طالبان نے اگست کے آخری ہفتے میں احمد مسعود کو بات چیت کے ذریعے اپنے باہمی مسائل حل کرنے کی پیشکش کی تھی، جس کو شاید احمد مسعود نے طالبان کی کمزوری سمجھ کر مسترد کر دیا تھا۔ تاہم جب 5 ستمبر کو طالبان کو پنجشیر پر مسلسل آگے بڑھنے کے مواقع ملتے رہے تو احمد مسعود نے کابل کے علماء کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کو بنیاد بنا کر طالبان سے بات چیت کی پیشکش کی، مگر اس وقت تک طالبان پنجشیر پر تقریباً مکمل فتح حاصل کر چکے تھے۔ چنانچہ احمد مسعود اور اس کے قریبی ساتھی ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے 5 ستمبر کی رات کو ہی پنجشیر سے فرار ہو کر تاجکستان میں واقع ایک بھارتی ایئر بیس کی طرف چلے گئے۔ مغربی ماہرین نے طالبان کی پنجشیر پر مکمل فتح کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ احمد مسعود کی افواج کے 5 بڑے جنرل اور کمانڈر اس جنگ میں مارے گئے۔ ان میں جنرل فہیم دشتی، جنرل عبدالودود ظاہرہ، کمانڈر گل حیدر خان اور جنرل منیب
امیری اور سب سے اہم جنرل صالح محمد ریگستانی شامل تھے۔ ان جنرلوں کی موت سے احمد مسعود اور اس کے شمالی اتحاد کو سخت نقصان پہنچا، جس سے احمد مسعود کی افواج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مغربی ماہرین کے مطابق احمد مسعود کی افواج کو شکست دینے میں مولوی فصیح الدین نامی طالبان کمانڈر کا اہم کردار تھا، جن کی منصوبہ بندی سے احمد مسعود کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ احمد مسعود کی شکست سے انڈیا کی چیخیں نکل گئی ہیں، جس کا اظہار انڈین ٹی وی چینل سے ہوتا ہے۔ تقریباً ہر انڈین چینل پنجشیر میں احمد مسعود کی شکست کو پاکستان کی فتح قرار دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور نیٹو کے بعض ممالک کو بھی پنجشیر میں احمد مسعود کی شکست سے سخت دھچکا پہنچا ہے۔ یہ تمام ممالک احمد مسعود کی حمایت کر رہے تھے اور وہ احمد مسعود کے ذریعے طالبان سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس بات کا ثبوت اس سے ہوتا ہے کہ طالبان نے جب 15 اگست کو کابل پر حملہ کیا تو اس کے اگلے دن کمانڈر احمد مسعود نے طالبان کے ساتھ اپنے اختلافات کا اعلان کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ پنجشیر میں اپنی متوازی حکومت قائم کریں گے۔ مگر چونکہ طالبان کو مسلسل پورے ملک میں فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، اس لیے احمد مسعود کی فوج کے حوصلے پہلے ہی مٹ چکے تھے۔